سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو فالج کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہوں گا۔ فالج ایک طویل مرض ہے جس میں انسان معذور ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا میں تیسرا ایسا مرض ہے جس سے سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ فالج میں دماغ کی طرف خون کی روانی رک جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دماغ کو خون اور آکسیجن کی فراہمی بند ہو جاتی ہے اور خلیے سیلز مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر میں جب دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں تو دماغ میں خون کے لوتھڑے جمع ہو جاتے ہیں اور خون کی روانی بند ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جسم کا آدھا حصہ یا پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ جسم کمزور ہو جاتا ہے اور دیکھنے، سننے اور بولنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ اب ایسا علاج دریافت ہو چکا ہے جس سے دماغ کو پہنچنے والا نقصان کم کیا جا سکتا ہے۔ فالج کی دو اقسام ہیں۔ اس میں ایک تو وہ ہے جس میں کسی رگ میں خون کا لوتھڑا آ جاتا ہے اور دماغ کی طرف خون نہیں پہنچ پاتا، جس سے دماغ کو آکسیجن بھی نہیں مل پاتی، لہٰذا دماغ کے اس حصے کی کارکردگی رک جاتی ہے۔ تقریباً 7% افراد کو کمی خون والا فالج ہوتا ہے۔ فالج کی دوسری قسم کو جریان یا ہیمریجک اسٹروک کہتے ہیں۔ اس میں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جاتی ہے تو خون دماغ میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک فالج کم دورانیے کا بھی ہوتا ہے۔ اس کا دورانیہ 15 منٹ سے لے کر 2 گھنٹے تک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ فالج ہونے کی علامات ہیں۔ اس کا باقاعدہ علاج کروانا چاہیے، باقاعدہ اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، اس لیے کہ فالج ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ کم دورانیے کے فالج میں جسم کا کوئی حصہ کمزور یا سن ہو جاتا ہے اور بولنے میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ فالج ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سے کچھ پر ہمارا اختیار نہیں ہے، مثلاً جینیٹک عوامل، جنس اور عمر رسیدگی۔ عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے فالج ہونے کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ فالج موروثی مرض بھی ہے۔ اگر خاندان میں کسی بڑے کو ہو تو یہ بچوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بہت سی وجوہات ایسی بھی ہیں جس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں، مثلاً کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر، تمباکو نوشی اور دل کی دھڑکن یا بلڈ پریشر وغیرہ۔ ان چیزوں کو اگر ہم کنٹرول کر لیں تو فالج کے حملے کی کافی حد تک کمی ہو سکتی ہے اور ہم اسے قابو کر سکتے ہیں۔ اگر دل اچھے طریقے سے خون پمپ نہیں کرتا تو وہ رگوں میں جمنے لگتا ہے، پھر جمے ہوئے لوتھڑے رگوں کے ذریعے دماغ میں پہنچ جاتے ہیں اور خون کی آمد و رفت کو بند کر دیتے ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں عام طور پر 60 برس کی عمر کے بعد فالج کا حملہ ہو سکتا ہے، لیکن ترقی پذیر ملکوں میں یہ 40 یا 50 سال کی عمر میں بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی یہ 40 یا 50 سال کی عمر میں مرض لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بلڈ پریشر اور شوگر کے علاوہ کئی دوسری بیماریاں عام ہیں۔
اور بازار کے تیار کھانے سے فاسٹ فوڈ وغیرہ یا تلی ہوئی چیزیں یا مرغن کھانے کا ہمارے ہاں بہت زیادہ رواج ہے۔ خواتین میں ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے بھی فالج کے خدشات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر 5 میں سے 1 خاتون اور ہر 6 میں سے 1 مرد فالج میں مبتلا ہوتا ہے۔ خواتین کو یہ مرض عموماً 75 برس کی عمر کے بعد ہوتا ہے۔ فالج کا اٹیک اچانک ہوتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، سر میں شدید درد ہوتا ہے۔ جب دکھائی دیتا ہے تو 1 کے 2 نظر آتے ہیں یا قے ہوتی ہے، متلی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جسم کا ایک حصہ کمزور ہو جاتا ہے۔ علامات ظاہر ہونے پر مرض کو جانچنے کے لیے FAST کے اصول کے تحت کام کیا جاتا ہے۔ FAST فیس، آرم، اسپیچ اینڈ ٹائم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چہرہ ایک طرف سے ٹیڑھا ہو جائے، اگر بازو کو کندھوں تک لائیں اور ان میں سے ایک ڈھلک کر نیچے گر جائے اور بولنے پر الفاظ سمجھ میں نہ آئیں تو وقت ضائع کیے بغیر فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ جب مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا بلڈ پریشر اور شوگر چیک کرتا ہے، پھر CT اسکین کیا جاتا ہے اور سب سے آخر میں دماغ کا MRI کیا جاتا ہے، جس سے فالج کی تصدیق ہوتی ہے۔ بعض اوقات گردن کی رگوں کا الٹرا ساؤنڈ بھی کیا جاتا ہے۔ ان سارے ٹیسٹوں کا جائزہ لینے کے لیے ڈاکٹر کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے اور علاج شروع کر دیتا ہے۔ علاج کے ساتھ ورزش بھی بہت ضروری ہے، اس سے جسم کی اصل حالت پر لوٹنے میں آسانی رہتی ہے اور مریض کی حالت دن بہ دن بہتر ہو جاتی ہے۔ مرض پیچیدگی اختیار نہیں کر پاتا، مثلاً اگر بازو کمزور ہو تو اس کی ورزش نہ کرنے سے وہ اکڑ جاتا ہے۔ بعض افراد کی مٹھیاں بیج جاتی ہیں جو ورزش کرنے سے ہی کھلتی ہیں۔ اپنے کولیسٹرول اور بلڈ پریشر پر خاص طور پر نظر رکھیں اور اسے باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر کو آگاہ کرتے رہیں۔ تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، کوشش کریں کہ وزن کم ہو۔ فالج سے بچنے کا سادہ اور آزمودہ طریقہ ہے کہ تازہ پھل کھائیں، تازہ سبزیاں کھائیں اور لحمیات پروٹین سے بھرپور غذا کھائیں۔ ممکن ہو تو مرغی اور مچھلی زیادہ کھائیں۔ کم چکنائی والی چیز، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ تمباکو نوشی اور کسی بھی قسم کے نشے سے پرہیز کریں۔ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں اور نمک کا بھی استعمال کم کریں۔ واک کریں، چہل قدمی کریں اور ہلکی پھلکی ورزش کو معمول بنا لیں۔ سونے اور جاگنے کی ٹائمنگ جو ہے اسے آپ مقرر کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔